یا علی بھائی تحقیق علماء اہل سنت استاذ العلماء قبلہ مفتی محمد رضوان مصطفیٰ ظریف القادری صاحب. ہاں ہاں تسی اگر مقتدی نور ہو، ان کے نور ہونے پہ کوئی شبہ نہیں. یہ تمام ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان کے نوری ہونے پر کوئی شبہ نہیں، ان کے نوری ہونے پہ کوئی شک نہیں، ان کے نوری ہونے میں کوئی تشکیک نہیں، ان کے نوری ہونے کی کوئی تردید نہیں، ان کے نوری ہونے پہ کوئی تنقید نہیں، ان کے نوری ہونے پہ کوئی فتویٰ نہیں. اس کریم آقا علیہ السلام نے آگے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر ثابت کر دیا کہ اگر تم نوری ہو تو ماننا پڑے گا تمہارا امام نور الانوار ہے. 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام پیچھے رہ گئے. اگر کوئی رسول اللہ علیہ السلام جیسا ہوتا تو آگے جاتا نا. 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام رسول اعظام علیہ السلام پیچھے رہ گئے. سرکار کی بشریت پیچھے نہیں رہی، آگے چلی گئی. باقی بشریت پیچھے رہ گئی، سرکار کی بشریت آگے چلی گئی. سرکار کی بشریت نے آگے جا کر ثابت کر دیا نبیو تم بھی بشر میں بھی بشر، مگر تمہارا میرا فرق ہے کہ تمہاری بشریت وہ جو زمین پہ رہ گئی اور کملی والے کی بشریت وہ جو لامکان پہ چلی گئی. آج خواہ لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ایوکم اسلی، وہ بتاؤ میرے جیسا کون ہے. لستو کا حیاتکم، میں تمہاری حیات نہیں. حیات کیا ہوتا ہے؟ ایو شین ہوا فی ذات ہی، بھئی یہ چیز ہے کیا، یہ شے کیا ہے. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں لستو کا حیاتکم، میں تمہاری حیات نہیں. حیات کیا ہے بھئی یہ شے ہے کیا؟ حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری حیات نہیں. ارے تم کیا جانو کہ محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے بارے دعویٰ کرنا کہ ہم حضور جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یوں ہی ہے کہ جیسے کوئی سپاہی کہتا ہے کہ میں صدر جیسا، میں پریزیڈنٹ جیسا، میں پرائم منسٹر جیسا، وزیر اعظم جیسا. اور اگر کوئی سپاہی کہے گا کہ میں صدر جیسا، آپ کہیں گے او سپاہی ذرا ہوش کے ناخن لے. یہ میں مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، اور یہ مثال میں نے پولیس میں بیان کرتے ہوئے بھی بیان کی تھی. پولیس میں قربان لائن ہے نا لاہور میں، جہاں پولیس ہی پولیس ہے، ڈی سی ایس ایس پی ایس ایس پی ایس ایچ او بڑی تعداد، پورا علاقہ ہی پولیس کا ہے. پولیس والوں نے میرا بیان کرایا تو میں نے یہی مثال پولیس میں بیان کی کہ اگر کوئی سپاہی کہتا ہے کہ میں صدر جیسا، اگر کوئی سپاہی کہتا ہے کہ میں پرائم منسٹر جیسا، وزیر اعظم جیسا، تو یقیناً آپ کہیں گے او سپاہی ذرا ہوش کے ناخن لے، تو ہے سپاہی، کہیں ترقی کرے گا، حوالدار بنے گا، کہیں ترقی کرے گا، تھانے دار بنے گا، کہیں ترقی کرے گا، ڈی ایس پی بنے گا، کہیں ترقی کرے گا، ایس ایس پی بنے گا، کہیں ترقی کرے گا، ڈی سی بنے گا، کہیں ترقی کرے گا، ڈی آئی جی بنے گا، کہیں ترقی کرے گا، آئی جی بنے گا، کہیں الیکشن لڑے گا، وزیر اعظم بنے گا، کہیں الیکشن لڑے گا، صدر مملکت بنے گا. ارے نکمے سپاہی، اتنے درجے چھوڑ کر، اتنے فاصلے چھوڑ کر، اتنی منزلیں چھوڑ کر، اتنے مرحلے چھوڑ کر تو کہتا ہے کہ میں صدر جیسا، تو کہتا ہے میں وزیر اعظم جیسا. ارے نکمے بشر، تیرے اور میرے حضور کے درمیان درجے بڑے، فاصلے بڑے، منزلیں بڑی، مرحلے بڑے. تو ہے بشر، بشر کے آگے درجہ ہے مسلم کا، مسلم کے آگے درجہ ہے مومن کا، مومن کے آگے درجہ ہے متقی کا، متقی کے آگے درجہ ہے شہید کا، شہید کے آگے درجہ ہے صالح کا، صالح کے آگے درجہ ہے اوتاد کا، اوتاد کے آگے درجہ ہے ابدال کا، ابدال کے آگے درجہ ہے قطب کا، قطب کے آگے درجہ ہے قطب الاقطاب کا، قطب الاقطاب کے آگے درجہ ہے غوث کا، غوث کے آگے درجہ ہے غوث اعظم کا، غوث اعظم کے آگے درجہ ہے تبا تابی کا، تبا تابی کے آگے درجہ ہے تابی کا، تابی کے آگے درجہ ہے صحابی کا، صحابی کے آگے درجہ ہے انصاری کا، انصاری کے آگے درجہ ہے مہاجر کا، مہاجر کے آگے درجہ ہے بدری کا، بدری کے آگے درجہ ہے خلفائے راشدین کا، خلفائے راشدین کے آگے درجہ ہے
پیارے صدیق کا صدیق کیا کے درجہ ہے، نبی کا نبی کیا کے درجہ ہے، رسول کا رسول کیا کے درجہ ہے، اولو العزم کا اولو العزم کیا کے درجہ ہے، خلیل کا اور خلیل کیا کے درجہ ہے، پیارے حبیب کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیر، استاد العلماء پیر مفتی محمد رضا مصطفیٰ ظریف القادری صاحب۔ ارے نکمے بشر، اتنے درجے چھوڑ کر فاصلے چھوڑ کر تو کہتا ہے کہ میں حضور جیسا، تیری کی مجال کمینے آوے، تیری کی مجال کمینے آوے، ریت کرے تو مدینے دے کتے، تیری کی مجال کمینے آوے، ریت کرے تو مدینے دے کتیاں دی۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو یہاں 2-3 قسم کے الفاظ حدیث ملتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام جب آگے بڑھنے لگے تو جبریل رک گئے، بڑا مشہور ہے نا جبریل رک گئے۔ جب جبریل رکے، کیوں نہیں چلتے ہو؟ آقا لو دناؤ تو ان ملتن لہ ترکت بالی، انگلی کے پورے پر بھی آگے بڑھا نا تو جل جاؤں گا، یہ پر جل جائیں گے۔ اور دوسرے الفاظ لو دناؤ تو ان ملتن لہ ترکت بالنور، اگر میں انگلی کے پورے پر بھی آگے بڑھا تو اللہ کے انوار و تجلیات میں جل جاؤں گا، کیوں؟ وہ نور کے شعلے ماردا ہے، وہ نور کے شعلے ماردا ہے، جنہیں ساڑیا سی کوہے تور تے، انگلی کے پورے پر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے جبریل کو پکڑ لیا، جبریل کو پکڑا تو جبریل کو جب رسول اللہ علیہ السلام نے پکڑا نا تو جبریل کا جسم سکڑ کر اتنا رہ گیا، چڑیا کے جسم جتنا اتنا۔ یار یہ جبریل جس کی باڈی میں 600 مشینریاں فٹ ہیں، یہ جبریل جس کی باڈی میں 600 مشینریاں فٹ ہیں، 600 مشینریاں سے مراد 600 پر، ایک پر اگر کھولتے ہیں تو ساری کائنات نیچے پر کے نیچے سما کر رہ جاتی ہے، مگر جب حضور علیہ السلام نے اتنی طاقتور شخصیت جبریل کو پکڑا تو جبریل کا جسم سکڑ کر اتنا رہ گیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جبریل کو پکڑ کر ایک قدم آگے بڑھایا، ایک قدم سدرۃ المنتہا سے آگے اٹھایا، جبریل کانپ رہے ہیں، کب کبھی طاری ہے۔ ارے جبریل کیا چاہتے ہو؟ حضور واپس جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ آقا میری منزل ختم، میرے صبر کی انتہا ختم، صبر کی انتہا ہو گئی، واپس جانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے وہی قدم پیچھے کیا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچا دیا۔ حضرات علماء نے لکھا کہ یہ جو ایک قدم رسول اللہ علیہ السلام نے آگے اٹھایا تھا نا، اس ایک قدم میں حضور علیہ السلام نے 500 سال کا سفر طے فرما لیا تھا۔ 500 سال کا سفر تو مدینہ منورہ یہاں سے 500 سال کا سفر تو نہیں ہے نا، 5-6 گھنٹے لگتے ہیں۔ اگر راستے میں کوئی رکاوٹ نہ پڑے تو 5-6 گھنٹے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مدینے والے آقا علیہ السلام اگر آج کی رات ریاض الجنہ میں اس محفل میں جلوہ افروز ہونا چاہے تو نبی کریم علیہ السلام کو پورا قدم بھی اٹھانا نہیں پڑتا۔ جبریل کو واپس پہنچا دیا۔ جبریل کوئی حاجت، حضور ہے، رک گئے جبریل، کب کبھی طاری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ امت مصطفیہ علیہ السلام کے بہت جلیل القدر امام ہوئے ہیں، امام غزالی۔ آپ جبریل امین علیہ السلام کا یہ عرض کرنا کہ حضور میں آگے نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ کر بیان فرما کر غزالی رو پڑے۔ غزالی کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے، ہنجو چھلکنے لگے۔ غزالی کہنے لگے جبریل تجھے کیا ہو گیا؟ ارے جبریل تجھے ہو کیا گیا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اے جبریل ساتھ ملے محمد مصطفیٰ کا، ارے مائیت اور رفاقت ملے حبیب خدا کی، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ اے جبریل تجھے کیا ہو گیا؟
اے جبریل اگر تیری جگہ پر یہ غزالی ہوتا اللہ کی عزت کی قسم یہ جل تو جاتا کملی والے کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا. تجھے کیا ہو گیا؟ اور اس مقام پر امام رفعی رحمت اللہ علیہ یہ رفعی وہ ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کہ گنبد خضرا پر حاضر ہوئے تھے تو عرض کیا تھا نا آقا جی چاہتا ہے کہ آپ کا دست رحمت روضہ پاک سے بہ رہا ہے. ہاتھ مبارک آ گیا نا باہر تو رفعی نے چوما مصافحہ کیا. وہی ہے یہ امام رفعی. سلسلہ نقشبندیہ میں نقش بندی صوفیوں کا ایک مراقبے کا طریقہ ہے. نقش بندی صوفی بعض دفعہ رات کے وقت نقش بندی صوفی کہ مراقبے کا ایک طریقہ ایک انداز ایک طرز یہ ہے کہ اپنے پر کپڑا ڈالتا ہے یوں کپڑا ڈال کر اللہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ ہو کرو ذکر اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. رفعی فرماتے ہیں میں حالت ذکر میں جب مراقبہ کر رہا تھا ذکر کر رہا تھا نا تو میں نے اللہ کہا تو ہو کی ضرب لگائی دل پر. لگاتے ہو نا جی؟ اللہ کہہ کر جب میں نے ہو کی ضرب دل پہ لگائی یہ خاص نقش بندی صوفی حضرات کا طریقہ مراقبہ ہے کہ اللہ کہہ کر جب یہ ہو کی ضرب دل پہ لگاتا ہے حال یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر جب اللہ کہتا ہے تو زمین پہ ہوتا ہے اور جب ہو کہتا ہے تو عرش بری پہ ہوتا ہے. رفعی کہتے ہیں میں نے اللہ کہہ کر ہو کی ضرب لگائی نا تو پہلے عرش پہ پہنچا. پہلے عرش پہ آواز آئی رفعی کس کی تلاش پہ ہو کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں تو اس عرش کو تلاش کر رہا ہوں جس عرش پہ میرے حضور کے جوڑے پہنچے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. ذرا ڈٹ کے بولو نا صاحب پیار کی آواز میں کہہ دو سبحان اللہ. میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں جس عرش پہ معراج کی رات میرے حضور کے جوڑے پہنچے تھے. فرمایا آگے آ جاؤ. فرماتے میں آگے بڑھا پھر آواز آئی پھر 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 آگے بڑھا. آواز آتی گئی آگے بڑھتا گیا آواز آتی گئی منزلیں طے کرتا گیا آواز آتی گئی صبر کرتا گیا پھر آواز آئی. رفعی کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اس عرش کی تلاش میں ہوں جس عرش پہ معراج کی رات میرے سونے کے جوڑے پہنچے تھے. آواز آئی رفعی سن اس وقت تک تو نے 7 لاکھ عرش طے کر لیے. 7 لاکھ عرش طے کر چکا. عرش نہیں عرش بے شمار ہے. اس وقت تک تو نے 7 لاکھ عرش طے کر لیے. اگر 7 لاکھ سال تجھے اور مل جائیں سفر کرتا رہے منزلیں طے کرتا رہے آگے بڑھتا رہے تو سن اس عرش پہ نہیں آ سکتا جس عرش پہ معراج کی رات میرے محبوب کے جوڑے پہنچے تھے.